السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آخر الزمان کی گفتگو کے لیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اینڈ ٹائمز کا دوسرا حصہ بیان ہونے جا رہا ہے۔ اب دوبارہ سے یہ یاد دلاؤں کہ یہ علماء کا بیان اور پھر آگے چل کر علم کا جو بیان میں کرنے جا رہا ہوں وہ اشد ضروری ہے آخری زمانے کے علم کو سمجھنے کے لیے اور اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے، کہ ہر اعتبار سے سننے والا تشفی پالے۔ اور علماء کے بارے میں گفتگو ضروری اس لیے ہے کہ پہلے یہ پہچان ہو جائے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عالم کون ہے، تاکہ عوام الناس جسے عالم سمجھ کر اعتماد کرتی ہے کہیں وہ غلط شخص یا علماء سو میں سے نہیں، ایسے لوگوں پر اعتماد کر کے کہیں اپنا ایمان اور عقیدہ غارت نہ کر لیں۔ اس لیے شبہات کو اور غلط فہمیوں کو دور کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، تاکہ بنیاد سب سے پہلے مضبوط ہو جائے۔ علماء کی پہچان کے لیے 4 ضروری سوال ہیں جن کا جواب قرآن اور حدیث جتنی باتیں میں پیش کروں گا وہ 70 کے قریب تفاسیر کے مطالعے کے بعد اور سیاستہ اور اس کے علاوہ دوسری کئی احادیث کی کتابیں کھنگالنے کے بعد، پھر مفسرین، محدثین، محققین اور مجددین کے اقوال کی روشنی میں یہ سب کچھ عکس کیا گیا ہے، اور پھر اس معاملے میں ہر مکتب فکر کے علماء سے رابطہ بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی میرا گھڑا ہوا عقیدہ، علم یا خیال اور رائے نہیں ہے۔ تو بس میری بات سن کر فوراً غصے میں آ کر رائے قائم کرنے کی بجائے صبر سے کام لے، پھر خود تحقیق کرے، غور و فکر کرے اور تمام باتوں کا اور دلائل کا جائزہ لے، اس کے بعد رائے قائم کرے، اور پھر چاہے تو فتویٰ بھی دے۔ سب کو اپنی رائے پیش کرنے کا پورا حق ہے۔ تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارا رب تبارک و تعالی اللہ عز و جل ایک ہے، اور اس کی کتاب جو قرآن ہمیں ہدایت کے لیے دی گئی ہے وہ بھی ایک ہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری رہنمائی کے لیے آئے وہ بھی ایک ہی ہیں، اور ہمارا قبلہ بھی ایک ہی ہے۔ تو فرقے اتنے کیوں اور عقائد میں اتنا اختلاف کیوں؟ اور ہر جماعت اور ہر فرقہ اپنے کو صحیح کہتا ہے، اور ہر کلام کرنے والا، ہر بیان کرنے والا یوں کلام کرتا ہے جیسے قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں بات کر رہا ہو۔ اس سے عام مسلمان جن کا دینی علم نہ کے برابر ہے وہ ایک تو کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض دین سے بیزار ہو جاتے ہیں اور دین سے بے رغبتی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان شکوک اور شبہات کو دور کرے تو کیسے؟ کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں دین اسلام آج سے 1400 سال پہلے آیا، اور دین اسلام کے عقائد بھی 1400 سال پہلے مکمل ہو گئے۔ لہٰذا ان عقائد اور دین اسلام کی حقائق کو سمجھنا ہو یا کوئی بھی بات اس تعلق سے معلوم کرنی ہو تو وہی لوگ اس کے بارے میں سب سے بہتر اور صحیح بتا سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہو، اور جو جتنا قریب ہے وہ اتنا اعتماد کے لائق ہے اس معاملے میں، اور زمانے کے اعتبار سے جو جتنا دور ہے وہ اتنا کم اعتماد کے لائق ہے۔ جہاں متقدمین کا کوئی قول موجود ہو وہاں متاخرین کے قول کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر متقدمین کے قول کی تائید کرتے ہوئے متاخرین میں سے کوئی مزید وضاحت کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، الحمدللہ، مگر کوئی متقدمین کے خلاف اپنی رائے دیتا ہے تو پھر یہ سراسر گمراہی ہوگی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال عقیدے کے لیے حجت بنتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے کو بہترین زمانہ کہا، اور ان کے صحیح ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ کے صحیح ہونے کی سرٹیفکیٹ تو خود قرآن میں موجود ہے۔ اور پہلے 3 زمانوں کے لوگ امت میں ایمان، عقیدے اور تقوی کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، اور انہی سے علم آگے چلا، اور انہی کی محنتوں سے احادیث کی کتابوں پر کام ہوا، فقہ مدون ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا پچھلے 100 یا 200 سال یعنی 13ویں 14ویں صدی میں جن حضرات نے تفاسیر لکھی یا دین کے معاملے میں اپنی رائے پیش کی، ان کی کوئی بھی رائے اتنی حجت نہیں بنتی اور نہ اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی رائے اور اقوال اہمیت رکھتے ہیں۔ اور میرا طریقہ اس معاملے میں کیا ہے؟ میں خوش مزاجی سے ہر کسی کو سنتا ہوں اور پڑھتا سب مکتب فکر کی کتابوں کو۔ میرے پاس الحمدللہ ہر مکتب فکر کی کئی تفاسیر، تصانیف، کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں سے جو بھی نئی بات سامنے آئے جس سے قرآن، حدیث اور صحابہ کے طریقے کی نفی نہیں ہوتی ہو اور بات نہ ٹکراتی ہو، اور میری عقل میں ایسی بات اچھی لگتی ہو تو میں اس بات کو لے لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ اور اگر
ان کتابوں میں سے یا کسی بھی کتاب میں سے کوئی نئی ایسی بات آ جائے جو قرآن، حدیث اور صحابہ کے طریقے سے ٹکراتی ہو، بھلے ہی وہ کتنی ہی اچھی لگتی ہو، اس بات کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں۔ اور میرے سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں، پڑھا میں نے عبد الوہاب نجدی کو بھی ہے، ابن تیمیہ کو بھی ہے، نصیر الدین البانی کو بھی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی ہے، اور دیوبند کے اکابرین کو بھی ہے۔ پڑھا میں نے ابو الاعلی مودودی کو بھی ہے، اور احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بھی ہے۔ پڑھنے سے مراد یہاں پر ان کی باتیں، ان کا خیال، ان کی رائے، ان کی کتابیں، ان کی تفاسیر ہیں، سمجھے؟ پڑھا میں نے ان تمام حضرات کو ہے، لیکن ثبوت ان حضرات کی تفاسیر اور تصانیف سے نہیں دوں گا، بلکہ پہلی صدی ہجری سے 1000ویں صدی ہجری تک جتنے علماء آئے ہیں ان کی کتابوں سے دوں گا، اور 99% تو پہلے 500 سال ہجری کے جو گزرے ہیں ان میں سے جو مفسرین اور محدثین آئے ہیں ان کی تفاسیر و حدیث سے ثبوت دینا بہتر اور صحیح سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اسلام کے ماضی سے یعنی ہسٹری سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کلمہ پڑھنے والوں میں مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے، اس کا ذکر قرآن شریف میں ملتا ہے۔ اور منافقین کی نحوست اور برائیوں نے پھر آگے چل کر راہ ہموار کی اس خارجی جماعتوں کو جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئیں، جن کی پیشن گوئیاں حدیث میں پہلے ہی سے دے دی گئی تھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کی علامات میں سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ظاہری عبادت اور قرآن کی تلاوت میں صحابہ سے زیادہ وہ عبادت اور تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نہ ان میں انبیاء کا ادب ہوگا اور نہ کوئی اچھائی، لیکن بات صرف قرآن سے کریں گے۔ اس خارجی جماعت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا، لیکن ان خوارج کے عقائد جو لوگوں کے سامنے آ گئے تھے، آگے چل کر ان عقیدوں کو، جو خوارج کے عقیدے تھے، ان کو بنیاد بنا کر پھر فرقے بننے لگے صحابہ کے دور کے بعد۔ اور ہر خارجی فرقے میں منافقت کی کوئی نہ کوئی علامت اور خوارج کی کوئی نہ کوئی عقیدہ موجود ضرور ہوتا، اور فرقے بنتے بنتے 72 فرقے بن گئے۔ یعنی سیاستہ کی وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پانے والا فرقہ، باقی سب جہنمی، یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 14ویں صدی میں فرقے مکمل ہوئے اور یہ پیشن گوئی اس صدی میں پوری ہوئی ہے۔ جو آج ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے سلفی حضرات دیوبندیوں کو، دیوبندی حضرات بریلویوں کو، بریلوی حضرات اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہی فرقے ہیں، یہی وہ پیشن گوئی ہے وغیرہ وغیرہ، سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام کو آئے 500 سال نہیں گزرے تھے کہ امت میں 73 فرقے بن گئے تھے، لیکن ایک جنتی فرقہ، سمجھے، اول سے آج تک بھی اور قیامت کے قریب تک بھی، جب تک کہ ایمان اور اسلام دنیا میں موجود ہے، انشاءاللہ رہے گا۔ اور ان تمام فرقوں کو پڑھنے کے لیے الحمدللہ ایک ایک فرقے کو پڑھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے کوئی انسان مطلب انٹرسٹ رکھتا ہے تو مجھ سے پوچھ لے، انشاءاللہ ان کی تمام تفاسیر میں دینے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر مکتب فکر والا یہی کہتا ہے کہ ہم اس ناجی فرقے میں سے ہیں، سمجھے، تو عام سے انسان کو کیسے پتا چلے کہ حقیقت میں نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پہلے تو ان سارے فرقوں کو ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا، پھر قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اقوال اور طریقے کو بھی پڑھنا پڑے گا، پھر کمپیئر کرنا پڑے گا کہ کون سا عقیدہ نیا گھڑا گیا ہے اور کون سا صحابہ کے دور میں تھا۔ پھر اس کے بعد آج کے دور میں جتنے مکتب فکر کے علماء ہیں، ان تمام سے عقائد کے تعلق سے جو ہے سوال کیے جائے تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان سوال کے جواب وہ دیں، سمجھے۔ تو پھر ان تمام کو پڑھ کر سمجھ کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس مکتب فکر کا کون سا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے اور کون سا خارجی فرقوں سے ملتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی نتیجہ نہیں مل سکتا۔ آج عام طور سے سب نے اپنے ذوق کے مطابق جماعت کو چن لیا اور خود ہی سے اپنے سے صحیح مان لیا۔ اب دوسرے مکتب فکر کے لوگ کچھ دلائل پیش کریں تو خود سے تو جواب نہیں بنتا، تو اپنے جماعت کے علماء سے جب رابطہ کرتے ہیں اس معاملے میں تو ظاہر سی بات ہے اس جماعت کے علماء وہی بات بتائیں گے جو ان کا عقیدہ ہے۔ پھر لوگ بات سن کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دوسری جماعت والے غلط ہیں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس عقیدے میں اختلاف ہے اس عقیدے کو ہر مکتب فکر کے علماء سے پوچھا جائے اور ان سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلائل بھی پوچھے جائیں، پھر اس عقیدے کو صحابہ اور خوارج کے فرقوں میں تلاش کریں کہ کون سی بات صحابہ سے ثابت ہوتی ہے، کون سی بات نہیں، تبھی حق بات واضح ہوگی۔ اور اس کے لیے بڑی محنت اور بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ طریقہ اپنائے مجھے آج کو 18 سال ہو چکے ہیں۔
اب یہاں حق تو واضح کرنے کے لیے اور مشکل کو آسان کرنے کے لیے مختصر ثبوت سماعت کر لیں، اس ضمن میں 2 حدیثیں سماعت کر لیں، اور یہ 2 حدیثیں حوالے کی محتاج نہیں کیونکہ ان کو سب قبول کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 73 فرقوں میں سے نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر ہو۔ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کا دیا، لہٰذا اب اس نام کو چھوڑ کر دوسرا نام اپنا لینا پہلی غلطی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے تو یہ فساد ہوتا ہے کہ کیا یہ خیال آتا ہے کہ کیا وہ اہل حدیث میں سے نہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتا۔ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو کیا وہ اہل قرآن یا اجماع کو نہیں مانتا، کیونکہ اجماع کا انکار بھی قرآن کی آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ لہٰذا دیکھنا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث میں جو ہے اس کو صحابہ نے کس طرح سے سمجھا ہے، اور اسی طریقے سے کون سے مکتب فکر نے عقیدہ لیا ہے، سمجھے؟ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث